السلام علیکم طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ڈرامہ شہید، جس کے مصنف کا نام ہے مرزا ادیب، اور پیج نمبر 73 پر موجود ہے۔ یہ تعارف آگے ہم پڑھتے ہیں ان کا۔ مصنف کا ولادت ان کی 1916 میں ہوئی اور ان کی وفات 1999 میں۔ مرزا ادیب کا نام مرزا دلاور حسین علی کلمی نام مرزا ادیب ہے۔ والد کا نام مرزا بشیر علی تھا۔ اسلامیہ کالج لاہور سے آپ نے BA آنرز کا امتحان پاس کیا۔ طالب علمی کے زمانے ہی سے آپ کو لکھنے لکھانے کا شوق تھا، اس لیے مختلف رسائل میں مضامین لکھے۔ رسالہ ساقی میں افسانہ نگاری شروع کی۔ مشہور رسالے ادبی دنیا میں بھی آپ کے مضامین اور افسانے شائع ہوئے۔ آپ رسالہ ادب لطیف کے مدیر بھی رہے۔ اس دوران آپ ریڈیو کے لیے اسکرپٹ بھی لکھنے لگے۔ ایک ڈرامے لکھنے میں انہیں بڑی مہارت حاصل تھی۔ آپ کی شہرت کی ایک وجہ آپ کی کتاب صحرائے نوارد کے خطوط بھی ہے۔ جنگل، کمبل، خاک نشین، ناخن کا قرض، مٹی کا دیا، صحرائے نوارد کے رومان، آنسو اور ستارے، شیشہ میرے سنگ، فنکار، خوابوں کے مسافر، ستون، لہو اور قالین، اور پس پردہ فصیل شب، شیشے کی دیوار اور ماموں جان آپ کی مشہور تخلیقات ہیں۔ سبق کو ذرا آگے پڑھتے ہیں۔ سبق جس طریقے سے نام سے ہی ظاہر ہے، شہید، یہ ایک فوجی کا قصہ اس میں بتایا جا رہا ہے۔ اس میں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ زمانہ کب کا تھا۔ زمانہ تھا 6 ستمبر 1966، اور مقام تھا شہر قصور کی ایک نواحی بستی۔ جائے وقوع 1-2 منزلہ مکان کا نچلا کمرہ۔ وقت شام کا تھا۔ کردار اس میں آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ رضیہ، ایک 11-12 سال کی ایک لڑکی، ماں باپ شاداں اور ایک سایہ، یہ کردار ہیں اس ڈرامے کے۔ منظر میں آپ کو ایک بتایا جا رہا ہے کہ کمرے کو دیکھ کر یہ تاثر ہوتا ہے کہ ستمبر 1965 کی بھارتی بمباری سے مکان کافی حد تک متاثر ہو چکا ہے، اور اب گھر والے بھی اس کی آرائش اور رکھ رکھاؤ کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ کمرے میں مختصر سا سامان ہے، وہ بھی کسی ترتیب سے نہیں رکھا گیا۔ ایک میز پر 2 گلدان پھولوں سے یکسر خالی پڑے ہیں۔ چائے کی ٹرے، 2-3 خالی پیالیاں اور ایک پیالی پڑی ہے۔ دیوار پر جاوید کی 1 فٹ سے کم چوڑی تصویر کے رنگین فریم پر ایک سنہری ہار پڑا ہے۔ رضیہ میز کے پاس ایک کرسی پر اس انداز میں بیٹھی ہے کہ اس کا منہ میز کے سرے پر جھکا ہوا ہے۔ بازو سے اس نے اپنے سر اور چہرے کو ہلکے میں لے رکھا ہے۔ اس کا جسم مسلسل کانپ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے سسکیاں بھر رہی ہے۔ صحن سے ماں کمرے میں داخل ہوتی ہے، 40 کے لگ بھگ عمر، اداس چہرہ، غمناک آنکھیں۔ وہ بیٹی پر آنکھیں جمائے آگے بڑھتی ہے، اس کے پاس آ کر جھک کر آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ رضیہ کی کپکپاہٹ اور بڑھ جاتی ہے۔ ماں: رضیہ، نہ بیٹی نہ، رو مت۔ رضیہ: امی۔ ماں: اٹھ بیٹی، میری رانی اٹھو۔ اس کے دائیں بازو پر ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ اٹھو بیٹی رضیہ۔ رضیہ اٹھنے لگتی ہے، بدستور سسکیاں بھر رہی ہے، آنکھیں سوج رہی ہیں، اٹھ کر نظریں جھکائے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ماں شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے۔ رضیہ لمحہ بھر کے لیے ماں کو دیکھتی ہے، پھر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ کر روتی ہوئی ماں سے لپٹ جاتی ہے۔ ماں: بیٹی بس،
اب چپ ہو جا۔ رضیہ باہر جانے لگتی ہے۔ ماں غمگین نگاہوں سے اسے دیکھتی رہتی ہے۔ اتنے میں باپ صحن کے دروازے سے اندر آتا ہے۔ ادھیڑ عمر کا آدمی، آنکھوں پر اینک، ہاتھ میں چھڑی، کرتے پاجامے اور واسکٹ میں ملبوس، چہرہ افسردہ مگر افسردگی پر قابو پائے ہوئے۔ باپ: فاطمہ۔ ماں ٹرے وہیں رکھ دیتی ہے، شوہر کی طرف دیکھتی ہے۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ باپ: کہیں نہیں، یہیں تھا۔ رضیہ کہاں ہے؟ ماں: میں اندر آئی تو میز پر سر رکھے رو رہی تھی۔ باپ: بچی ہے نا، صبر آتے آتے آئے گا۔ ماں: اور آج کے دن تو زخم تازہ ہو گئے ہیں ہم سب کے۔ باپ تصویر کی طرف دیکھ کر: یہ ہار کس نے ڈالا ہے؟ آگے بڑھ کر چھڑی رکھ دیتا ہے اور تصویر کو قریب سے دیکھنے لگتا ہے۔ ماں: رضیہ نے۔ بھائی کے گلے میں تو نہ ڈال سکی۔ اس کی تصویر فکرہ ابھی پورا بھی نہیں کر پاتی کہ دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھنے لگتی ہے۔ باپ: یہ سعادت دنیا میں بہت خوش قسمت کے حصے میں آتی ہے۔ شہادت کو تم کیا سمجھتی ہو؟ وطن کی خاطر جان دے دینا، یہ شرف ہر ایک کو کہاں نصیب ہوتا ہے؟ ماں تصویر اٹھا کر: کہیں چھپا نہ دوں اسے؟ تصویر اٹھانے لگتی ہے کہ رضیہ کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ ماں شوہر کی طرف دیکھتی ہے جو اشارے سے تصویر کو وہیں رہنے دینے کے لیے کہتا ہے۔ رضیہ آگے بڑھتی ہے اور تصویر پر ہار کو ترتیب دے کر اسے درست کرتی ہے۔ ماں اور باپ دم بخود اسے دیکھتے رہتے ہیں۔ باپ: تم نے پرسوں کہا تھا ٹافیاں لیتا آؤں، چلو جو تمہیں اچھی لگیں لے لینا۔ رضیہ کچھ سوچ کر قدم اٹھاتی ہے اور باپ بیٹی دونوں دروازے سے نکل جاتے ہیں۔ ماں پھر تصویر کو دیکھنے لگتی ہے۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلتا ہے: اف میرے اللہ! صحن کے دروازے سے شادہ کی آواز آتی ہے: رضیہ، رضیہ! ماں مڑ کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے: آ جاؤ شادہ، میں یہاں ہوں۔ شادہ ماں کی ہم عمر ہنستی ہوئی آگے بڑھتی ہے مگر فاطمہ اور تصویر پر نظر پڑتی ہے تو وہ بھی اداس ہو جاتی ہے۔ شادہ: کیا بات ہے بہن، آج دن بھر اوپر نہیں آئیں؟ میں تو سمجھتی تھی کہ آج تم لوگ گھر پر نہیں ہو، اتنی خاموشی تھی تمہارے ہاں۔ ماں: ہم تو کہیں نہیں گئے، گھر میں ہی رہے سارا دن۔ شادہ: کوئی آواز ہی نہیں تھی، نہ تمہاری نہ رضیہ کی۔ ماں: کیا بتاؤں بہن۔ شادہ: خیر تو ہے، کیا بات تھی؟ ماں: آج جاوید کی 24ویں سالگرہ ہوئی۔ شادہ: 6 ستمبر کو؟ ماں: یہی اس کے پیدا ہونے کا دن ہے اور اسی دن شدت احساس سے خاموش ہو جاتی ہے۔ یہی دن تھا اور وہ چھٹی پر آیا ہوا تھا۔ صبح سے گھر میں رونق تھی۔ میری رضیہ نے گھر میں رنگا رنگ جھنڈیاں لگائی تھیں۔ سب عزیز ہمسائے، اس کے دوست جمع ہوئے تھے۔ اتنی چہل پہل اور ہنگامہ تھا کہ شادی کا سا سماں لگتا تھا۔ رضیہ کو بھائی کی سالگرہ منانے کا بہت شوق تھا۔ دوست احباب جاوید کو تحفے دے رہے تھے۔ رضیہ نے خود پیسے جمع کر کے جو ہار خریدا تھا وہ الماری سے نکال کر خوشی خوشی بھائی کی طرف لیے چلی آ رہی تھی۔ ماں رک گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ جاوید کو ڈیوٹی پر حاضر ہونے کا حکم ملا تھا۔ وہ حکم ملتے ہی جانے لگا۔ ہم نے روکا تو کہنے لگا: ماں، وطن نے مجھے پکارا ہے، اب میں کسی اور کام کے لیے نہیں رک سکتا۔ شادہ اسی وقت چلا گیا۔ ماں اسی لمحے بہن کہتی رہ گئی: بھائی جان، گلے میں ہار ڈلوا لو، مگر بولا: واپس آ کر ہی ہار گلے میں ڈالوں گا۔ رضیہ: وہ چلا گیا۔ روشنی مدھم ہو چکی ہے۔ صحن کے دروازے سے ایک سایہ بڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ یکا یک رضیہ کی آواز ابھرتی ہے: رضیہ بھائی جان، آپ! جاوید: رضیہ، رضیہ! بھائی جان، آپ کہاں تھے آپ؟ جاوید: یہاں وہاں ہر جگہ ہر مقام پر، کہاں نہیں تھا میں؟ رضیہ: آپ تو میدان جنگ سے لوٹے ہی نہیں تھے۔ ابا جان کہتے تھے انہوں نے آپ کا لہو بھرا جسم دیکھا تھا، اور بھائی جان، آپ بھائی جان ہی ہیں نا؟ جاوید:
تم دیکھ نہیں رہی مجھے؟ رضیہ: ہائے، ہمیں آپ کا کتنا انتظار تھا۔ جاوید: مجھے معلوم تھا میری پیاری بہن میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ رضیہ: معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ جاوید: 6 ستمبر، میری سالگرہ کا دن۔ جاوید: تم دیکھ نہیں رہی مجھے؟ رضیہ: ہائے، ہمیں آپ کا کتنا انتظار تھا۔ جاوید: وہ ہار میں اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ رضیہ: دیکھ رہے ہیں نا اپنی تصویر کے گرد؟ جاوید: ہاں۔ رضیہ: میری کتنی آرزو تھی کہ یہ ہار آپ کے گلے میں ڈالوں، مگر آپ چلے گئے۔ جاوید: اسی لیے تو آیا ہوں۔ رضیہ: کس لیے؟ جاوید: وہ ہار تم اب بھی میرے گلے میں ڈال سکتی ہو۔ رضیہ: اچھا؟ جاوید: کیوں نہیں؟ رضیہ: تو اتاروں ہار؟ ہار فضا میں لہراتا ہے۔ رضیہ: او بھائی جان۔ جاوید: اب تو خوش ہونا۔ رضیہ: پسند ہے یہ ہار آپ کو؟ جاوید: میری بہن کا ہار مجھے پسند کیوں نہ ہوگا؟ یہ ہار تو شفق اور قوس قزح کو گوندھ کر بنایا گیا ہے۔ کتنا پیارا، کتنا خوبصورت ہے یہ ہار۔ رضیہ: مگر بھائی جان، آپ دروازے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جاوید: مجھے جانا ہے رضیہ۔ رضیہ: نہیں بھائی جان۔ جاوید: دیکھو، میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی، اب مجھے جانا ہے۔ رضیہ: کیوں جانا ہے آپ کو؟ جاوید: مجھے جانا ہے۔ جانا کہاں ہے؟ میں یہیں رہوں گا تمہارے آس پاس، صبح کی روشنی میں، دوپہر کی دھوپ میں، رات کے اندھیروں میں، ہر وقت تمہارے قریب۔ تم مجھے نہیں دیکھ سکتی مگر میں تمہیں دیکھا کرتا ہوں۔ سایہ پیچھے ہٹنے لگتا ہے، پیچھے ہوتا جاتا ہے۔ رضیہ کی بھائی جان، بھائی جان کہتی آواز بڑھنے لگتی ہے۔ باپ کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ باپ: کیا ہوا رضیہ؟ کیا ہوا بیٹی؟ رضیہ: بھائی جان ابھی یہیں تھے، میں نے ان کے گلے میں ہار ڈالا تھا۔ باپ: بیٹی جانے والے کب لوٹ کر آتے ہیں؟ ماں اور شادہ بھی کمرے میں داخل ہوتی ہیں۔ حیرت سے شادہ پوچھتی ہے: کیا معاملہ ہے؟ باپ: کہتی ہے ابھی بھائی جان آئے تھے، میں نے ان کے گلے میں ہار ڈالا ہے۔ شادہ: ہار تو وہ پڑا ہے بچی۔ شادہ آگے بڑھ کر ہار اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، چیخ مار کر ہاتھ ہٹا لیتی ہے۔ سب یکدم کہتے ہیں: کیا ہوا؟ شادہ: لہو لہو، ہار پر لہو، سچ مچ لہو۔ تو یہاں پر یہ ڈرامہ ختم ہوتا ہے، اور اس سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈرامے میں شہید کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ شہید کبھی نہیں مرتا۔ شہید زندہ ہوتے ہیں اور وہ اپنا رزق پا رہے ہوتے ہیں، اور شہید کے بہت درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈرامہ تھا جو کہ مرزا ادیب نے لکھا۔ اب اس ڈرامے میں آپ نے جو سبق سیکھا، ایک تو حب الوطنی کا کہ اپنے وطن کی خاطر وہ کس طریقے سے واپس لوٹ جاتا ہے، اور پھر شہادت کا رتبہ حاصل کرتا ہے۔ اس سبق کے ہوم ورک کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کو جو دیے گئے نوٹس ہیں ان میں سے آپ کو ان سوالوں کے جواب یاد کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ کاپی میں جو آپ نے کرنا ہے وہ تیسرا سوال: جاوید شہید کا واقعہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے، اور چوتھا سوال: حب وطنی کے موضوع پر مکالمہ تحریر کیجیے۔ یہ آپ نے اپنی کاپی میں تحریر کرنا ہے، اور خلاصے اور اس کے سوال و جواب آپ نے یاد کرنے ہیں۔ بہت اچھے سے آپ گھر پہ تیاری کیجیے گا ان تمام چیزوں کی، اور جو کام کاپی میں لکھنے کے لیے آپ کو کہا ہے وہ آپ ضرور لکھیے گا، اور پھر ہم سے چیک کروائیے گا۔ یقیناً آپ کو یہ سبق بہت اچھا لگا ہوگا اور سمجھ آیا ہوگا، اور اسے آپ اچھی طریقے سے آپ اس کی تیاری کریں۔ جزاک اللہ خیر۔